یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی کس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ ایک نوجوان تھا، اس کی تو نظریں پاک تھیں، لیکن راستے میں ایک عورت تھی، اس کی پاک نہیں تھی۔ اس نے آتے جاتے اس کو دیکھنا، شیطان نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ اس نے ایک دن کیا کیا، اس نے اپنی خادمہ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا، میرا دل کرتا ہے کہ اس نوجوان سے تنہائی ملے، لیکن ملے تو ملے کس طرح؟ وہ جو خادمہ تھی ذرا پکی عمر کی تھی، اس نے کہا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، آج ہی رات کو بات بنا دیتی۔ وہ جب عشاء پڑھ کے وہ نوجوان مسجد سے نکلا وہ خادمہ راستے میں کھڑی ہو گئی۔ اس کو روک لیا، اس کو 2-3 احادیث سنائی، 2-3 آیات مبارکہ سنائی کسی کے کام آنے کے حوالے سے۔ ہمارے گھر میں مرد کوئی نہیں ہے، کچھ وزنی سا سامان اٹھانا ہے، اگر آپ اٹھا دیں تو بڑی نوازش ہوگی، اللہ راضی ہوگا، اللہ کے رسول راضی ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح ہوا حضرت، وہ گھر لے گئی، پچھلے کمرے میں لے گئی۔ وہ جیسے کمرے میں داخل ہوئے، وہ عورت پہلے موجود تھی، اس نے جناب اندر سے چٹکنی لگا لی اور اس کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ جیسے میں نے کہا نا، بڑا مشکل موقع ہوتا ہے، لیکن وہ نوجوان ہماری طرح کا نوجوان نہیں تھا، وہ قرآن والا نوجوان تھا، اس کا تعلق قرآن سے مضبوط تھا۔ اس کو یہی آیت یاد آئی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، موقع بھی تھا، طاقت بھی تھی، عمر بھی تھی، خواہش بھی تھی، پھر بھی ڈر گیا، نہیں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں کل اپنے اللہ کے حضور کون سا منہ لے کے جاؤں گا، کس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کل جاؤں گا، سارا کچھ کر سکتا تھا، کوئی تیسرا نہیں تھا، لیکن کیا نہیں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ ایسا خوف طاری ہوا، ایسا خوف الہی طاری ہوا، گش کھا کے گر گئے نیچے۔ اب عورت ڈر گئی، آگے بڑھ کے کسی نے نبض نہیں دیکھی کہ زندہ ہے کہ شہید ہو گئے، انہوں نے سمجھا کہ شاید مر گئے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، باہر سے اس نے خادمہ نے دروازہ کھولا، اس نے کہا یہ تو مر گیا۔ اس نے کہا یہ بھی کوئی مشکل بات نہیں، بھئی نام تو اس پہ لگے گا نا جس کے گھر سے لاش برآمد ہوگی، تم ٹانگیں پکڑو میں ہاتھ پکڑتی ہوں۔ انہوں نے تھوڑا سا محنت مشقت کر کے اٹھا کے جو باہر کوڑا پھینکنے کی جگہ تھی اس نوجوان کو پھینک دیا۔ اب رات پڑ گئی، بیٹا گھر نہیں آ رہا، باپ پریشان تھا۔ جب کافی وقت گزرا تو والد صاحب بیٹے کی تلاش میں نکلے، تو راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ ہے وہاں بیٹا پڑا ہوا ہے۔ بیٹے کو اٹھایا، گھر لے آئے، منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے، بیٹے کو ہوش آئی۔ باپ نے پوچھا پتر کیا ہوا؟ وہ بیٹے نے پھر سنانا شروع کیا۔ جب پھر وہاں پہنچا تو اس عورت نے مجھے دعوت زنا دی، تو پہلے تو خوف الہی کی وجہ سے بے ہوش ہوا تھا، اس بار اتنا خوف الہی نے غلبہ کیا کہ واقعی روح پرواز کر گئی ہے۔ والد نے راتوں رات جنازہ کروا دیا۔ صبح والد صاحب فجر کی نماز کی جماعت میں شریک نہیں ہو سکے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، بھائی وہ آج ہمارا فلاں مقتدی کیوں نہیں آیا؟ لوگوں نے ساری بات سنائی۔ حضرت جوان بیٹا تھا، انتقال کر گیا، رات ہی کو جنازہ ہو گیا، شاید اس وجہ سے حضرت نہیں جماعت میں تشریف لا سکے۔ آپ نے فرمایا چلو اپنے بھائی کے غم میں شریک ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، باتیں ہوتی رہیں۔ آپ نے بیٹے کے انتقال کی وجہ پوچھی، بیٹے نے ساری بات سنائی۔ آپ نے فرمایا اچھا تیرے بیٹے کا انتقال خوف الہی کی وجہ سے ہوا ہے؟ تو اللہ تو فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو ہمارے رب حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو چل پھر مجھے ذرا اپنے بیٹے کی قبر پہ لے کے چل۔ ہائے، لکھا ہے حضرت عمر فاروق اب اس کے بیٹے کی قبر پہ تشریف لے، اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس نوجوان کو باہر سے مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اے نوجوان اب آگے تو بتا، اللہ نے تجھے 2 جنتیں دیں کہ نہیں دیں؟ تو لکھا ہے قبر سے جواب آتا ہے امیر المومنین، رب سچا، رب کا رسول سچا، رب کا قرآن سچا، میں جیسے ہی قبر میں آؤں اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا کر دی ہیں۔ بچو، اس سے بچو حضرت، اس دور کا سب سے بڑا فتنہ حضرت، اس سے بچو اور خود نہیں بچا جاتا حضرت، اپنے اللہ کے حضور بار بار گڑ گڑاؤ، یا اللہ سانو بچا لے۔